اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور سے ظاہر ہونے والے معجزات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دفن مبارک سے فارغ ہوئے تو 3 روز کے بعد ایک اعرابی قبر انور پر حاضر ہوا اور قبر انور کے سامنے گر کر قبر انور کی خاک اپنے سر پر ڈالنے لگا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور آپ کی زبانی ہم نے قرآن کی یہ آیت بھی سنی ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں وہ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ پس اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اب گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے پاس آ پہنچا ہوں۔ اعرابی نے یہ کہا تو قبر انور سے آواز آئی کہ جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دربار رحمت وصال شریف کے بعد بھی بدستور لگا ہوا ہے۔ حضور اپنے وصال مبارک کے بعد بھی گناہ گاروں کے لیے ذریعہ نجات اور منبع فیوز و برکات ہیں۔ آج بھی ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدستور محتاج ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جن دنوں یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا تھا اور لشکر کو 3 دن کے لیے مدینہ منورہ حلال قرار دیا گیا تھا، تو اس دوران یزید کی طرف سے مدینہ والوں پر بہت ظلم و ستم ہوا۔ مسجد نبوی 3 دن تک بند رہی۔ مسجد نبی میں گھوڑے، گدھے، خچر باندھے گئے۔ ان دنوں مسجد نبوی میں آذان نہ ہو سکی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 دن مسجد نبی میں چھپے رہے، تو انہیں نماز کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جانے کا مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، مگر اس طرح کہ جب نماز کا وقت آتا تو قبر انور سے ایک ہلکی سی آذان کی آواز سننے آتی۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں بھی زندہ ہے۔ جو شخص حضور کو مر کر مٹی میں مل جانے والا لکھتا ہے وہ بڑا ہی بے ادب اور گستاخ رسول ہے۔ ایک اور حکایت کہ مدینہ منورہ میں ایک بار سوکھا پڑ گیا، بارش ہوتی ہی نہ تھی۔ لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سے چھت میں ایک سوراخ کر دو تاکہ آسمان اور قبر میں کوئی حجاب نہ رہے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اس قدر بارش ہوئی کہ کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں اور جانور موٹے ہو گئے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ آسمان نے جب قبر انور کو دیکھا تو رو پڑا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ آسمان نے جب قبر انور کو دیکھا تو رو پڑا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیض پاک وصال شریف کے بعد بھی بدستور جاری ہے۔ حضور کی قبر انور کی زیارت سے ہر آنکھ آنسوؤں کے پھول برسانے لگتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ سے کچھ پانے کے لیے حضور کا وصال ضروری ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات کا خلاصہ کرتا چلوں کہ ہم مدینہ منورہ گنبد خضرا جب دیکھتے ہیں تو گنبد خضرا یعنی اس گنبد پر اوپر کی طرف ایک کنارے پر ایک قبر سی نظر آتی ہے۔ ایک قبر پر جیسے کوہان ہوتی ہے اس طرح نظر آتا ہے اور جسے زنجیروں سے باندھا گیا ہے، اور اسے دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہے کیا، اور کچھ غلط باتیں پھیلانے والے، افواہیں پھیلانے والوں کی طرف سے اس بات کو پھیلایا گیا ہے کہ جو قبر کی طرح نظر آتا ہے وہ دراصل ایک گستاخ رسول تھا جو مزار اقدس پر چڑھ گیا، گنبد خضرا پر چڑھ گیا، اور وہاں پر جا کر اس سوراخ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، تو بجلی گری اور وہیں پر مر گیا، تو وہیں اس کی قبر وہیں پر بنائی گئی۔ اس طرح افواہیں پھیلائی جاتی ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا کچھ ہے نہیں۔ جو نظر آتا ہے وہ دراصل دروازہ ہے جو آج بھی وہاں پر بنایا گیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھت مبارک پر جو سوراخ کروایا تھا بالکل اس کے اوپر وہ دروازہ ہے، اور جب کبھی مکہ مکرمہ میں بہت سخت مشکل پیش آتی ہے تو اس دروازے کو کھول کر دعا۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو مسجد نبوی میں محراب کے پاس ایک بزرگ آدمی کو سوئے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر میں وہ جاگتے ہی روز انور کے پاس جا کر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کیا اور پھر مسکراتے ہوئے لوٹے۔ ایک خادم نے ان سے اس مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو بولے، میں سخت بھوکا تھا اور اسی عالم میں نے روز انور پر حاضر ہو کر بھوک کی شکایت کی تو خواب میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے مجھے ایک پیالہ دودھ عطا فرمایا اور میں نے خوب پیٹ بھر کر وہ دودھ پیا۔ پھر اس بزرگ نے اپنی ہتھیلی پر منہ سے تھوک کر دکھایا تو ہم نے دیکھا کہ ہتھیلی پر واقعی دودھ موجود تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے والا حضور ہی کو دیکھتا ہے، کیونکہ شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور حضور جو خواب میں عطا فرمائے تو واقعی وہ حضور کی عطا ہوتی ہے۔ وہ محض خواب کی ایک بات نہیں ہوتی بلکہ حقیقت میں وہ عطا ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور آج بھی ویسے ہی زندہ ہیں جیسے پہلے تھے۔ ایک اور حکایت کہ حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو مجھے 5 دن کا فاقہ آ گیا۔ میں روز انور پر حاضر ہوا، حضور پر سلام عرض کر کے پھر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر سلام عرض کیا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو آپ کا مہمان ہوں اور 5 روز سے بھوکا ہوں۔ ابو الخیر کہتے ہیں کہ میں پھر ممبر کے پاس سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ کے دائیں طرف حضرت صدیق اکبر، بائیں طرف حضرت عمر اور آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے۔ حضرت علی نے مجھے آگے بڑھ کر خبردار کیا اور فرمایا، اٹھو اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تمہارے لیے کھانا لائے ہیں۔ میں اٹھا اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں روٹی ہے۔ وہ روٹی حضور نے مجھے عطا فرمائی۔ میں نے حضور کی پیشانی انور کو بوسہ دے کر وہ روٹی لے لی اور کھانے لگا۔ آدھی کھا لی تو میری آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد بھی اپنی امتیوں پر کرم فرماتے ہیں، رزق بانٹتے ہیں، محتاجوں کے داتا ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگان دین اپنی تکالیف و مشکلات بارگاہ نبوی میں پیش کیا کرتے تھے۔ حضور وصال کے بعد بھی اپنے غلاموں کی فریاد رسی فرماتے ہیں۔ یہ چند معجزات تھے، اس طرح کے بہت سارے معجزات جو ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے بھی ظاہر ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں ویسے ہی زندہ ہیں جیسے پہلے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور ہم جو سلام عرض کرتے ہیں وہ سلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ایک ہاشمی عورت، مدینہ منورہ میں ایک ہاشمی عورت رہتی تھی۔ اسے کچھ لوگ جو ہیں اسے ایذا دیا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے۔ جب وہ جاتی تھی بازار میں تو اسے ستایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ حضور کے روز انور پر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ مجھے ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ روز انور سے آواز آئی، اے بیٹی، کیا تمہارے پاس میرا اسوہ حسنہ نہیں؟ تمہارے سامنے نہیں ہے میرا اسوہ حسنہ؟
دشمنوں نے مجھے ایذائیں دیں اور میں نے صبر کیا، میری طرح تم بھی صبر کرو۔ وہ عورت فرماتی تھی، مدینہ منورہ میں ایک ہاشمی عورت رہتی تھی، اسے بعض لوگ تکلیف دیا کرتے تھے، جب وہ بازاروں میں جاتی تھی اسے طعنے دیا کرتے تھے اور اس کے راہ میں اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کیا کرتے تھے۔ وہ تنگ آ گئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمک لنا، اے اللہ کے رسول یہ لوگ مجھے بڑا ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ تو روضہ انور سے آواز آئی، اے میری بیٹی، کیا تمہارے پاس میرا اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ میری حیات مبارکہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ دشمنوں نے مجھے بھی کتنی ایذائیں دی ہیں، تکلیفیں دی ہیں، تو میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے صبر کیا تھا، میری طرح تم بھی صبر کرو۔ وہ عورت فرماتی ہے کہ مجھے بڑی تسکین ہوئی اور میں نے صبر کرنا شروع کر دی، اور چند دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ مجھے تکلیف دینے والے، ایذا دینے والے، وہ سارے ایک ایک کر کے مر گئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کی سنتے ہیں، اور ہر مظلوم کے لیے آپ ہی کا در جائے پناہ ہے۔ یا رسول اللہ کہنے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ